السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی انگلش اور عربی میں کمزور ہیں یا بولنے نہیں آتی؟ یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ 20 جملے دیکھ لیں اور سیکھ لیں، انشاءاللہ کہیں بولنے میں اٹکیں گے نہیں۔ اور یہ جملے ہر شعبے میں استعمال ہوتے ہیں۔ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو پہلا جملہ ہے وہ کسی بھی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں آپ نے کسی کام میں محنت کری ہو یا کسی اور نے آپ کے کام میں محنت کری ہو، تو وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ وہ کب کہے گا؟ جب اس کی محنتوں کا نتیجہ اسے اچھا مل جائے اور وہ کہے کہ ہاں واقعا میری محنت کام آئی ہے، تو وہ کہے گا میری محنت رنگ لائی، میں کہہ سکتا ہے میری کوششیں پھل لائی۔ تو اس جملے کو ہم عربی اور انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیسے اسے عربی اور انگلش میں کنورٹ کریں گے۔ In English, my effort bore fruit. في العربية تثمن جهدي. جو دوسرا جملہ ہے وہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کوئی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو کسی نے کوئی بات کری ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کو اپنی بات اپنی رائے اس نے پیش کر دی ہے۔ اب کوئی دوسرا جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، اور جو پچھلے بندے کی آپ رائے کو بھول کر جو ہے نا، بے شک وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو، تو جب وہ بندہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے دوبارہ، جس نے آپ کو پہلی مرتبہ مشورہ دیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ کیا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، مطلب کہ میری بات آپ کے لیے مفید نہیں تھی۔ تو یہ جملہ ہے کیا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اسے عربی اور انگلش میں کیسے کہیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ In English, doesn't my point matter? في العربية ألا يهم كلامي. بھائی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے، مطلب کہ کوئی موبائل میں مصروف ہے یا کوئی اور مصروفیت میں ہے اور ہم اسے بات کر رہے ہیں، اب ہماری بات کی توجہ نہیں دے رہا، تو بھائی ہم اسے کہہ سکتے ہیں ایک زور دینے کے لیے اس پہ کہ جو ہے نا وہ ہماری بات سنے، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جملہ بہت زیادہ استعمال تقریباً ہر شعبے میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اسے ہم عربی اور انگلش میں مثال کے طور پہ آپ کسی عربی دان سے بات کریں یا آپ ویسے بھی عربی اور انگلش میں بولیں گے تو اس سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، تو آپ ضرور اسے سیکھیں عربی اور انگلش میں کیسے دیکھتے ہیں۔ In English, I'm addressing you في العربية أخاطبك مخاطبة. ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جو ہے بے شک وہ امیر ہو کہ غریب ہو، تو وہ یہ جملہ استعمال کرتا ہے اپنی اسپیکنگ میں، اپنے بولنے میں، اپنے انداز گفتگو میں۔ کیا کرتا ہے کہ جب وہ کام کر کے کافی حد تک تھک جاتا ہے، ایک جو ہے نا اس نے بہت دیر تک اس نے کام کرا ہے، اب وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، تب وہ یہ جملہ استعمال کر سکتا ہے، بھائی مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے، مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ جملہ ہم عربی اور انگلش میں بھی دیکھتے ہیں کیسے اسے ہم کہیں۔ In English, I'm getting exhausted. في العربية أنا متعب بشدة. پیسوں کی تو ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جملہ ہے کہ مجھے پیسوں کی بہت اشد ضرورت ہے، بھائی کسی نے کوئی کام کرنا ہے، اسے اس میں پیسے درکار ہیں، تو اب وہ جو ہے کسی اپنے دوست سے، اپنے ریلیٹیو سے جو ہے یا کسی ایک آدمی سے جو ہے نا مخاطب ہو کر وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی بہت اشد ضرورت ہے، جس سے وہ سمجھے کہ یہ مجھے ہاں بھائی میری مدد کرے گا، تو اسے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پیسوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو اسے وہ عربی اور انگلش میں کہے، مطلب کہ اگر اس نے کسی عربی دان سے بات کرنی ہے تو عربی میں کہہ سکتا ہے اس جملے کو۔ تو عربی اور انگلش میں دیکھتے ہیں۔ In English, I'm in dire need of money. في العربية أنا في أمس حاجة إلى الفلوس. پھر راستہ بتا دیں گے، بھائی ہم کہیں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم روڈ پر ہیں، اب ہمیں جو ہے راستہ اپنی منزل کا بھول چکا ہے یا ذہن میں نہیں آ رہا، تو ہم پوچھ سکتے ہیں کسی سے، بھائی کیا آپ مجھے راستہ بتا دیں گے؟ اب مثال کے طور پہ آگے سننے والا جو ہے وہ آپ کو کیا ہے، اسے آپ کی زبان نہیں آتی، جیسے ہماری زبان اردو ہے تو وہ اردو نہیں جانتا، انگلش ہے انٹرنیشنل لیول پہ چلتی ہے تو شاید انگلش جانتا ہو، تو آپ اسے انگلش میں ضرور کہیں، عربی اور انگلش دونوں میں کہہ سکتے ہیں، اور دونوں میں جملہ سیکھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں اس جملے کو۔ In English, could you lead me to the way? في العربية هل لك أن ترشدني إلى الطريق. میرا آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا، بھائی اکثر اوقات جو ہے ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کام کو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوں، اور ہم جو ہے اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، مطلب کہ ہم اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں، تو بعد میں وہ ناراض ہو جائے آپ سے، ٹھیک ہے، اب اس کو منانے کے لیے، اب اس کو جو ہے آپ اپولوجائز کرنے کے لیے آپ اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں بھائی میرا تجھے تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا، میرا آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ تو اس جملے کو ہم اگر انگلش میں کہیں گے تو اور بھی اچھا امپریشن ہے، اور عربی میں کہیں گے تو بھی بہت اچھا ایک انداز لگتا ہے
تو اس جملے کو ہم عربی اور انگلش میں دیکھتے ہیں. In English, I didn't intend to hurt you. في العربية ما أردت أن أؤلمك. بھائی یہ جملہ بھی بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے، اور یہ جملہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ سے کوئی اپنا کام نکلوا رہا ہو. مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے یہاں پہ میرا فلاں کام کرتا. آپ اسے جانتے ہیں اس آدمی کو، لیکن آپ کا اس میں کوئی فائدہ آپ کو جو ہے نا نظر نہیں آ رہا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کام میرے لیے بے سود ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں رکھا میرے لیے. تو پھر آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں ہاں بھائی میں اپنے مقصد کے بارے میں، مطلب میرا کوئی مقصد نہ ہو تب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں بے مقصد کام نہیں کرتا. تو آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں. عربی میں استعمال کریں، انگلش میں استعمال کریں. In English, I don't act or work aimlessly. في العربية لا أعمل غير الاستفادة. بھائی کوئی آدمی جو ہے کوئی کام کرتا ہے، اب وہ کام اس سے غلط ہو جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے وہ آدمی. وہ سوچتا ہے یار میرے سے یہ کام غلط ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ آپ کو آ کر بتاتا ہے ہاں بھائی میں نے فلاں کام کیا اور اس میں جو ہے نا صحیح نہیں کر پایا اس کام کو، اور وہ اس سے غلط ہو گیا، یا یہ اس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہوتا ہے اگر اس کے لیے وہ کام بہت زیادہ اہم ہو. ویسے ہر کام جو ہے اگر غلط ہو جائے ہمارا کوئی بھی کام تو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو اب وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو آپ اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو جو ہے ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں ہاں بھائی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ آپ جملہ استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ تر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے ہمارے اکثر اسپیکنگ میں. تو آپ اسے عربی اور انگلش میں دیکھیں کہ ہم کیسے اسے عربی اور انگلش میں کہیں گے. In English, you are worried for nothing. في العربية تحزن دون السبب. یہ جملہ ہے آپ فضول میں پریشان ہو رہے ہیں. بھائی ایک بندہ آیا آپ کے پاس، آپ کو پتا ہے کہ اسے کوئی کام اس طرح کا سرزد نہیں ہوا کہ جس سے وہ پریشان زیادہ ہو جائے. آپ اس کے کام کو بھی جانتے ہیں، اب جو ہے وہ پھر بھی پریشان ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس کو ملامت ہو رہی ہے. تو پھر جو ہے آپ اسے یہ جملہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی آپ فضول میں پریشان ہو رہے ہیں. اور عربی اور انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں. عربی اور انگلش میں اسے کہنا ایک اچھا اثر پڑ سکتا ہے اس سے. تو دیکھتے ہیں اسے کیسے کہیں گے عربی اور انگلش. In English, there is no cause to worry. في العربية لا حرج بذاك. آپ کے سامنے ایک بندہ ہے، اب اس کی حالت آپ کو جو ہے تھوڑی سی تھکی ہوئی یا ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے. تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں ہاں بھائی کیا آپ کی طبیعت خراب ہے. یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے اور اکثر اوقات یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. اور عربی اور انگلش میں بھی جو ہے ہم مطلب کہ پراپر ہماری جو اسپیکنگ ہوتی ہے اردو میں اگر بات کر رہے ہیں تب بھی ہم اکثر یہ انگلش کا جملہ استعمال کر بیٹھتے ہیں. مطلب کہ آج کل انگلش کا دور ہے، انگلش انٹرنیشنل لیول پہ ہے، تو باقی عربی جو بولنے والے ہیں عربی میں استعمال کرتے ہیں. تو اسے عربی اور انگلش میں دیکھتے ہیں کیسے بولیں گے اسے. In English, are you sick or ill? في العربية هل أنت مريض؟ وہ بندہ جو ہے آپ سے مخاطب ہے اور آپ اس سے کوئی جو ہے بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے کچھ بات چیت کر رہا ہے. اب آپ نے اسے کوئی مشورہ دیا ہے، کوئی بات کی ہے، کوئی اس طرح کا سجیشن دیا جس سے جو ہے اس نے ایک مطلب نکالا اور وہ مطلب آپ کو بتایا ہاں بھی آپ کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے اندازے کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق وہ غلط مطلب لے رہا ہے. تو آپ اسے یہ جملہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، میرے کہنے کا مطلب نہیں تھا. تو یہ جملہ عربی اور انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہونے والا جملہ ہے. اکثر اسپیکنگ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اسے. عربی اور انگلش میں دیکھتے ہیں. In English, I didn't mean that. في العربية لم أعني هذا. سر میں درد ہو جاتا ہے اکثر، سر میں ہر کسی کا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر میں درد نہیں ہوتا لیکن سر گھوم رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں وہاں پر میرا سر چکرا رہا ہے، مطلب آپ کسی کو بتا رہے ہیں بھائی میرے سر میں درد ہے یا میرا سر چکرا رہا ہے. تو اس جملے کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے یا انگلش میں کیسے بولیں گے تو ہم دیکھتے ہیں. In English, I'm feeling dizzy. في العربية يتدور رأسي. یہ جملہ ہمارے کچھ پچھلے جملے جو گزرے ہیں اس سے متعلق ہے. اس جملے میں جو ہے وہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان سے، کسی شخص سے جو ہے کوئی کام ایسا وہ انجام دے بیٹھتا ہے جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی وہ اسے کر لیتا ہے. اب بعد میں اسے پچھتاوا ہے، بہت زیادہ وہ پچھتا رہا ہے، ملامت کر رہا ہے اور پریشان اتنا ہے کہ حد نہیں.
تو آپ اسے یہ جملہ اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، موو آن کرنے کے لیے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب پچھتانے کا کیا فائدہ، آگے بڑھو، اب پچھتانے کا کیا فائدہ، اب اگلا اپنے اگلے ٹاسک پہ جو ہے ورک آؤٹ کرو، اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آپ کیا کرو، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے، اب آپ آگے بڑھو۔ اس جملے کو ہم کیسے کہیں گے عربی اور انگلش میں، دیکھتے ہیں۔ In English, it is useless to correct now. في العربية لا فائدة للتأسف الآن. ہم ایک کسی جگہ پر موجود ہیں اور شو بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور پروگرام پر، ہمارے سامنے کوئی ایسا اچھی پرفارمنس والا آتا ہے، کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، گیم کا شعبہ لے لو، اب ایک بندے نے فٹ بال بہت اچھی کھیلی ہے، آپ فٹ بال دیکھنے میچ دیکھنے گئے فٹ بال کا، تو وہ ایک اچھا پلیئر ثابت ہوا ہے فٹ بال کا اور آپ نے اسے دیکھا، آپ اسے داد دینے کے لیے جملہ کہہ سکتے ہیں، یا کسی اور شعبے میں، ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے یہ جملہ، مطلب کہ کمپیوٹرائز، مطلب کہ آپ کوئی کمپیوٹر کام کر رہا ہے، اب اس نے آپ کا کام، آپ نے اسے کمپیوٹر کوئی کام کروانا تھا، آپ نے سی وی بنوانی تھی یا کوئی اس طرح کا کام کروانا تھا، تو آپ اسے کرواتے ہیں، اب وہ جو ہے آپ کا یہ کام بڑے اعلیٰ طریقے سے، شاندار طریقے سے آپ کا کر دیتا ہے، تو آپ اسے یہ کہتے ہیں بھائی تمہارا تو کوئی جواب نہیں، کیا بات ہے تمہاری، اس کو جو ہے تعریف کرنے کے لیے، اس کی تعریف کے جملے آپ کہہ سکتے ہیں، تمہارا کوئی جواب نہیں، ماشاء اللہ۔ تو یہ جملہ جو ہے ہم عربی اور انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی اور انگلش میں بہت اچھا رہتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے، تو دیکھتے ہیں کیسے کہیں گے ہم اسے۔ In English, you are second to none. في العربية لا مثال لك. If you love our video, so please hit the like button and subscribe. یہ جملہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر اب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس جگہ پر ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے وہ کام آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کو کسی نے وہ کام کرنے کو کہا، اب وقت رہتے آپ نے وہ کام مکمل نہیں کرا، تو جو آپ کا باس ہے، مطلب کہ اکثر کمپنیز کی مثال لے لو، آپ کا باس آپ کے پاس آ کر کہتا ہے بھائی آپ نے یہ کام اب تک کیوں نہیں مکمل کرا، آپ نے یہ کام اب تک مکمل کیوں نہیں کرا، تو آپ اپنا ریزن بتاتے ہیں کہ بھائی میں اس وجہ سے نہیں کر پایا، تو تب جو ہے آپ یہ جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی کامن سینٹینس ہے، ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے، مجھے تھوڑا وقت مزید چاہیے تاکہ میں اس کام کو مکمل طریقے سے پورا کر سکوں، تو یہ جملہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، عربی اور انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں جملہ سیکھیں اور استعمال کریں۔ In English, I require some more time. في العربية أحتاج إلى وقت مزيد. You can comment us for your own sentences. We will convert for you. بھائی آپ سے کوئی آ کر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، مثال کے طور پر بوتل ہے، اب آپ کی بوتل گم تو نہیں ہوئی، آپ کے پاس ہے، اب وہ آپ کو آ کر ایک بوتل دکھاتا ہے بھائی یہ آپ کی بوتل ہے، یہ اس کی دوسری مثال ہم دیکھیں تو یوں ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا آپ کا کوئی اجنبی آدمی ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے دوست احباب میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ کو دیکھ لیا اس سے بات کرتے، تو اب آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں بھائی فلاں آدمی جس سے آپ بات کر رہے تھے، جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے، مطلب کہ بات چیت کر رہے تھے، تو وہ کون تھا، مطلب کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی پرانا کلیگ ہے، کوئی جو ہے نا رشتہ داروں میں سے ہے، تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ جو ہے آپ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، تو آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، بھائی میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جملہ عربی اور انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ In English, it's none of my business. في العربية لا شأن لي بذلك. Please support us on YouTube channel. اس کو بتانا بھاری پڑ سکتا ہے، آپ نے کوئی پلاننگ کر رکھی ہے، اب آپ جو ہے اس پلاننگ کے تھرو آپ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو میرا یہ منصوبہ پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے، اب آپ 2-3 آدمی ہیں، اب آپ کا کوئی منصوبہ ہے اور وہ منصوبہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا اگر آپ دوسرے فلاں بندے کو بتا دیتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، لیکن آپ میں سے ایک کہتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں کو بتا دینا چاہیے، اس بندے کو بتا دینا چاہیے، وہ کسی سبب سے کہہ رہا ہے، تو آپ یہ جملہ استعمال اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ جملہ کہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بتانا بھاری پڑ سکتا ہے، مطلب مہنگا پڑ سکتا ہے، اس کو ہمیں اس بات کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، اور یہ جملہ ہم عربی اور انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی اور انگلش میں کیسے کہیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ In English, informing him can cost a lot. في العربية إخباره يثقل علينا. جملہ اکثر اوقات استعمال ہوتا ہے ہندی، عربی، انگلش،
اردو ہر جگہ استعمال ہونے والا جملہ ہے. مطلب کہ اب آپ نے کسی سے کافی امیدیں لگا رکھی ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ میری امیدوں پر کھرا اترے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کی امیدوں کے تحت کام نہیں کر پاتا بلکہ ہار مان جاتا ہے, یا اس کو جو ہے کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, اس وجہ سے وہ آپ کا کام پورا نہیں کر پاتا, تو اس سے آپ جو ہے نا بڑا مایوس ہو جاتے ہیں. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے نراش کیا. تو اسے انگلش اور عربی میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بڑا کمال جملہ ہے, ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے, ہر جگہ کسی بھی اوقات آپ استعمال کر سکتے ہیں. In English, you disappointed me. في العربية قد أحزنتني. You should focus on the pronunciation. کسی ایک چیز کے بارے میں جو ہے آپ تلاش میں ہیں, اور وہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی ایک ٹاپک بھی ہو سکتا ہے, یا پھر جو ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ سے گم گئی ہو, تو آپ اس کی تلاش کر رہے ہیں, آپ سے ڈھونڈ رہے ہیں, تو تب یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ وہ آپ کو جو ہے نا آپ کو مل جائے, آپ کو حاصل ہو جائے وہ چیز, آپ کی گم ہوئی چیز, یا جسے آپ ڈھونڈ رہے ہو, تلاش کر رہے ہو, سرچ کر رہے ہو اس چیز کے لیے, تو تب یہ جملہ استعمال ہو سکتا ہے کہ آخرکار مجھے مل ہی گیا. یہ کسی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور مطلب کہ کامنلی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اسے آپ تو دیکھتے ہیں اس جملے کو عربی اور انگلش. In English, finally I found it. في العربية أخيرا وجدته. کیا آپ لوگ جانتے ہیں انگلش میں کتنے واؤلز ہوتے ہیں؟ 5 یا 6. اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. اور ہاں, اگر جملوں میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ بھی بتائیں. اس ویڈیو میں بس اتنا ہی, ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار یور لو, کیپ ان ٹچ.